السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ لیکن پچھلی دفعہ آپ خفا ہو کر تو نہیں گئے تھے۔ میں اب بھی خفا ہو کر نہیں جا رہا، یہ ایک مجبوری ہے۔ کسی دن میں تمہیں یہ سمجھا سکوں گا کہ میرا گھر سے جانا کتنا ضروری تھا۔ سعد نے صحن کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، ابا جان باہر نکل گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ غصے میں کہیں چلے نہ جائیں۔ نہیں، تم اطمینان رکھو، میں انہیں ابھی منا کر واپس لے آتا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر باہر نکلا تو حبیرہ مویشیوں کے چھپر کے قریب عباد سے باتیں کر رہا تھا۔ عاصم کو آتا دیکھ کر اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے تیور دیکھ کر عاصم کچھ کہنے کی جسارت نہ کر سکا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے چچا اور منظر کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور اس کی مغموم، اداس اور ویران دنیا سمیرہ کی مسکراہٹوں سے لبریز ہو گئی۔ وہ آبادی سے باہر نکل گیا اور دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سورج نے اپنی ایک دن کی مسافت طے کی، شام کے دوڑتے ہوئے سائے زمین کی وسعتوں میں گم ہو گئے اور دھوئیں کی باریک لکیر جو وادی میں پھیلے ہوئے مکانوں سے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، شام کے دھندلکے میں جذب ہونے لگی۔ پھر یثرب کے نخلستانوں اور پہاڑوں پر مشرق سے ابھرتے ہوئے چاند کی دلکش روشنی پھیلنے لگی۔ عاصم کو آدھی رات کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی کی حالت میں اٹھتا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر کسی پتھر پر بیٹھ جاتا۔ بالآخر وہ ادی کے باغ کی طرف چل دیا۔ سمیرہ وہاں نہ تھی اور عاصم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کھجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ 14ویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ گزشتہ دن بھر کے واقعات سے اس کی روح مضمحل ہو چکی تھی اور وہ کئی گھنٹے ایک اذیت ناک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ سے یہ اس کی آخری ملاقات ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگی کی تلخیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کے تصور سے اسے ایک تسکین سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہ تھی اور عاصم سوچ رہا تھا شاید وہ نہ آ سکے۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی۔ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، لیکن اس ستارے کو نمودار ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ وہ یقیناً کسی مجبوری کے باعث رک گئی ہے۔ اب وہ کل آئے گی اور مجھے 8 پہر اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بھی نہ آئے، کسی مجبوری کے سبب وہ کئی دن اور گھر سے نہ نکل سکے، اور میں اسے یہ بھی نہ بتا سکوں کہ میں جا رہا ہوں۔ عاصم اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دیں اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سمیرہ آ رہی تھی۔ عاصم درختوں کے سامنے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیرہ آگے بڑھی، رکی، جھجکی، ہچکچائی اور پھر بھاگ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ عاصم نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گی اور ہم جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، سمیرہ نے جواب دیا۔ تم نے بہت دیر لگائی، ابا جان جاگ رہے تھے۔ پہلے قبیلے کے چند آدمی ان کے پاس بیٹھے رہے، وہ چلے گئے تو پھر عمیر اور عتبہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ان کی زیادہ باتیں آپ کے متعلق تھیں۔ میرے متعلق؟ ہاں، ابا جان بہت خوش تھے کہ آج آپ نے ہمارے قبیلوں میں لڑائی نہیں ہونے دی۔ آج جو لوگ ہمارے گھر آئے تھے، ابا جان نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاملے میں پہل نہیں کریں گے۔ عاصم نے سمیرہ کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ چاند کی طرف کر دیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ سمیرہ، میں یہ لمحات کبھی نہیں بھولوں گا۔
یہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ یہاں سے کوسوں دور میں یہ محسوس کیا کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی اور چاند تم پر اپنے نور کی بارش کر رہا ہے۔ یہاں سے کوسوں دور؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ سمیرہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، سمیرہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ عاصم نے کہا، سمیرہ میری طرف اس طرح نہ دیکھو، تم جانتی ہو کہ تم سے جدا ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سمیرہ نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شام کی طرف۔ میری وجہ سے؟ سمیرہ، اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، تمہیں میری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا وطن چھوڑنے پر خوش ہوں۔ اگر مستقبل کی بھیانک تاریکیاں صرف میرے لیے ہوتیں یا میری غلطیوں کے نتائج صرف میری ذات تک محدود رہ سکتے تو میں بدترین حالات میں بھی یہیں ٹھہرنا پسند کرتا، لیکن میں تمہیں اپنی سیاہ بختی میں حصہ دار نہیں بناؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ سمیرہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں سمیرہ، تمہارے پاؤں پھولوں کی سیج پر چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور میرے راستے میں انگاروں کے سوا کچھ نہیں۔ تم چاندنی راتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرے ساتھ تمہیں ہولناک تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یثرب کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد میرا کوئی گھر اور کوئی وطن نہ ہوگا۔ تمہارے لیے یہاں سب کچھ ہے، میں تم سے اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹھنڈے دل سے یہ سوچو گی کہ تمہارے بھائی اور بھائی باپ پر کیا گزرے گی اور تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے تو تمہارے احساسات مختلف ہوں گے۔ وہ بولی، عاصم، اگر تمہیں صرف میرے مصائب کا خیال ہے تو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تم سے راستے کی مصیبتوں اور دشواریوں کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے آگ کے انگاروں کی آنچ محسوس نہیں ہوگی، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سمیرہ پر امید ہو کر مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عاصم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے کہا، سمیرہ، ممکن ہے تم سب کچھ برداشت کر لو، لیکن ایک بات تم برداشت نہیں کر سکو گی، تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی کہ میرے قبیلے کا ہر بچہ اور بوڑھا تمہارے باپ اور بھائیوں کا مذاق اڑائے اور خود تمہارا قبیلہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان کے لیے سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے۔ سمیرہ، اوس اور خزرج کی جنگ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو چلے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی جان بچا کر میں نے اہل یثرب کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اب میں انہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے نیکی کے پردے میں تمہارے باپ اور بھائیوں پر بدترین انتقام لیا ہے۔ اگر ہم نے ہمت سے کام نہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوس اور خزرج پھر تلواریں نکال لیں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرہ، تمہارے بغیر زندگی کا تصور مجھے ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میری محبت اوس اور خزرج کے لیے ایک نئی تباہی کا باعث بن جائے؟ تم یہ برداشت کر لو گی کہ ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگیں؟ سمیرہ جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ عاصم اٹھا اور کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے جھک کر پیار سے سمیرہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمیرہ، ہم شاید مدت تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، حوصلے سے کام لو اور میرے لیے یہ لمحات اور زیادہ اذیت ناک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوتی کہ میں خوشی سے جا رہا ہوں۔ سمیرہ اٹھی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں۔
عاصم نے کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہیں دیکھے بغیر چلا گیا تو تم شاید مجھے بے وفا سمجھ کر نفرت کرنے لگو، اور پردیس میں یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی کہ میری سمیرا، جسے میں ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوں، مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میں اس امید پر باہر جا رہا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو یثرب کے حالات بدل چکے ہوں گے، اوس اور خزرج کے پرانے زخم مندمل ہو چکے ہوں گے، اور پھر جب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گر کے یہ کہوں گا کہ میں سمیرا کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ اسے ایک گالی نہیں سمجھیں گے۔ سمیرا نے پر امید ہو کر کہا، آپ یہاں رہ کر حالات کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں سمیرا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہ ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں رہوں اور تمہیں دیکھنے کی کوشش نہ کروں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہماری محبت دیر تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکے۔ پھر اپنے قبیلے سے میرے تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ سمیرا کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ اپنے دل میں کرب و اضطراب کی بجائے ایک ہلکا سکون محسوس کر رہی تھی، اسے ایک ایسا سکون جو کسی زخم خوردہ سپاہی کو اپنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عاصم نے اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ آپ جائیے، میری فکر نہ کریں، میں اپنے گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی، جائیے۔ سمیرا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو چھلکنے لگے۔ عاصم چند ثانیہ بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک وہاں سے چل دیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ رکا اور مڑ کر سمیرا کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرا نے جلدی سے منہ پھیر لیا، وہ رو رہی تھی۔ عاصم کو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اور اس کا دل پسا جا رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں؟ سمیرا نے جھنجھلا کر کہا، لیکن اس کی آواز میں تلخی اور غصے سے زیادہ ایک بے بس کی التجائیں اور فریادیں تھیں، اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ چند لمحے اور یہاں ٹھہرا تو اس کے عزائم کے تمام قلعے منہدم ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ مڑا، لیکن پہلا قدم اٹھاتے ہی اسے ایک باروب آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ عاصم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف درختوں کی اوٹ سے کوئی نمودار ہوا اور عاصم نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی۔